محترم ناظرین کرام، اب ہم آپ کے سامنے درس قرآن پیش کرتے ہیں۔ اب آپ کے سامنے تشریف لا رہے ہیں مولانا عبد الملک مظاہری صاحب دامت برکاتہم۔ چنانچہ سورہ یوسف کے آخری رکوع میں حق تعالیٰ نے یہ فرمایا وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جو اللہ کی ہزاروں نشانیوں کے پاس سے گزرتے ہیں مگر اس پر کوئی عبرت نہیں لیتے اور بغیر عبرت والی نظر سے نکل جاتے ہیں اور گویا کہ اعراض والی کیفیت اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جانتے بوجھتے اعراض اختیار کرنا یہی اللہ کی نظر میں نافرمانی ہے اور عہد سے ہٹ جانا ہے۔ تو اس عہد کے سلسلے میں فرمایا کہ تم میرا عہد پورا کرو تو میں بھی میرا عہد پورا کروں گا۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عہد کا جو دیا جانا ہے یہ صرف اور صرف اخلاقی بنیاد پر ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کے اوپر عہد کا پورا کرنا لازم نہیں ہے۔ چنانچہ تمام مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ بندوں پر تو اللہ کا عہد پورا کرنا لازم ہے بندگی کی بنیاد پر، لیکن اللہ تعالیٰ کو اختیار کل ہے کہ اس عہد کو پورا کرنے کے باوجود اللہ تعالیٰ چاہیں تو کسی کو جنت میں جا ڈالیں اور کسی کو اس کے باوجود جہنم میں ڈال دیں، یہ اللہ کے اختیارات میں سے ہے۔ مگر حق تعالیٰ شانہ منصف ہیں، انصاف پسند ہیں، اس طرح اس واسطے جو عہد کیا ہے اس کو پورا بھی فرماتے ہیں، مگر اس عہد کو پورا کرنے پر اللہ تعالیٰ مجبور نہیں ہے۔ اور پھر آگے فرمایا وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، مجھ ہی سے ڈرتے بھی رہو۔ معلوم یہ ہوا کہ ڈرنا اس انداز کا ہے جس کو یہاں رہب یرہبو کے ساتھ ذکر کیا گیا۔ مفسرین نے اس کی تشریح میں یہ لکھا ہے کہ ایک ہوتا ہے خوف اور دوسرے ہوتا ہے رہب۔ رہب کہتے ہیں امید والا ڈر، جیسا کہ کوئی بچہ اپنے باپ سے ڈرتا ہے اس بنیاد پر کہ باپ ناراض ہو جائیں گے کسی کام کو نہ کرنے کی بنیاد پر، تو باپ سے ڈرنے کا جو ڈر ہے وہ الگ ہوتا ہے، کسی سانپ اور بچھو سے ڈرنے کا جو انداز ہوتا ہے وہ الگ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے سے جو چاہتے ہیں وہ ایسا ہی ڈر چاہتے ہیں جیسا کہ محبت آمیز ہو، اور جیسے علامہ عبد الماجد دریابادی نے اس کی وضاحت میں یہ لکھا ہے کہ جب بچہ بے شعور ہوتا ہے تو باپ کی مار سے ڈرتا ہے، اس کو خوف کا درجہ دیا گیا، اور یہی بچہ جب شعور میں آ جاتا ہے، سن بلوغ کو پہنچ جاتا ہے، تو اس وقت میں جو ڈر آتا ہے اس کو باپ سے، وہ ڈر مار کا نہیں ہوتا بلکہ والد کی ناراضگی کا ہوتا ہے۔ تو ناراضگی کے ڈر کو خشیت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ تو دونوں میں یہاں حق تعالیٰ شانہ یہ چاہتے ہیں کہ بندوں میں خشیت والی کیفیت آئے، اور یہ خشیت والی کیفیت آنا عقل اور دماغ کی بنیاد پر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو ان دونوں نعمتوں سے نوازا ہے۔ اگلی آیت میں فرمایا کہ پورا عہد کو پورا کرنے کے لیے کیا چیز کی ضرورت ہے؟ فرمایا وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، کہ اے بنی اسرائیل کے لوگوں، تم پر لازم ہے کہ تم ایمان لاؤ اور تم اس بات پر یقین کرو جو کچھ میں نے نازل کیا ہے اس چیز کو جو تصدیق کرنے والی ہے تمہاری کتاب کی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو تورات نازل کی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو انجیل نازل کی، حضرت داؤد علیہ السلام پر جو زبور نازل کی گئی، یہ تمام چیزیں انزلت مصدقا لما معکم میں آتی ہیں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن مجید نازل کی گئی وہ تصدیق کرنے والی ہے باقی آسمانی تمام کتابوں کی۔ تو باقی تمام آسمانی کتابوں کی تصدیق قرآن کی تصدیق پر اللہ نے مشروط قرار دے دی۔ بھلے باقی تمام کتابوں کی اگر کوئی تصدیق کرے مگر قرآن کی تصدیق نہ کرے تو حق تعالیٰ کی نظر میں وہ صاحب ایمان نہیں کہلا سکتا۔ پھر فرمایا وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اے بنی اسرائیل کے لوگوں، تم پہلے ہی بنیاد پر اور پہلے ہی مرحلے میں کافر ہو جانے کی کوشش مت کرو، یعنی تم لوگ پہلے سے جاننے والوں میں شامل ہو۔ تو جاننے والا آدمی کسی چیز کا اگر انکار کر دیتا ہے تو اس کا وبال زیادہ ہوتا ہے بنسبت نہ جاننے والوں کے۔ تو نہ جاننے والے اگر انکار کریں گے تو وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن تم جانتے بوجھتے انکار کرو گے تو تم کو دیکھ کر ہو سکتا ہے کہ اور کچھ لوگ انکار کر دے تو تم پر اس کا وبال آئے گا۔ اسی وجہ سے یہ کہا کہ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، ایک مقصد یہ ہے۔ دوسرا مطلب اس آیت کا یہ بیان کیا گیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دنیا میں پیدا نہیں کیے گئے تھے تو مدینے میں رہنے والے یہودی اپنے دیگر اور قبائل کے لوگوں کے سامنے ان کو ڈرایا کرتے تھے۔ وَكَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ مِن قَبْلِ، اور ڈرانے میں یہ طریقہ اختیار کرتے تھے کہ دیکھو آخری زمانے کے نبی پیدا ہونے والے ہیں،
جب وہ پیدا ہوں گے تو ہم ان کا ساتھ دے کر تم کو ختم کریں گے اور تمہاری شرارتوں کو دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس طرح سے وہ اوس اور خزرج کے لوگوں کو ڈرایا کرتے تھے۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا لیے تو اوس و خزرج کے لوگوں نے تو پہلے قبول کر لیا، اور ان لوگوں نے گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی سمجھتے ہوئے بھی پہلے انکار کر دیا۔ تو گویا ان کا انکار کرنا اگرچہ کہ دوسرے مرحلے میں تھا، لیکن اللہ نے ان کو پہلے مرحلے میں ہی ان کا انکار کرنا ثابت کیا، اس وجہ سے کہ یہ لوگ جاننے بوجھنے والے تھے، اور جاننے بوجھنے والا کسی چیز کا انکار کرتا ہے تو اس کا نقصان اس کو زیادہ اٹھانا پڑتا ہے۔ پھر ان کی ایک اور خرابی پر اللہ تعالیٰ نے متنبہ فرمایا، وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، کہ اے بنی اسرائیل کے لوگوں، تم میری آیتوں کو معمولی قیمت پر بیچنے کی کوشش مت کرو۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر یہ بہت بری بلا تھی، خرابی تھی، کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو بدل دینے کی کوشش کرتے تھے چند ٹکوں کے عوض۔ چنانچہ اگر کوئی ان کو رشوت کا لالچ دے دیتا تو اس کے رشوت کے لالچ میں اس کے لیے احکام اور مسائل بدل دیا کرتے تھے۔ چنانچہ اگلے 4 رکوع کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ تذکرہ اور ان کی اس برائی کا تذکرہ تفصیلاً یوں کیا، الذین یکتبون الکتاب بأیدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا۔ ان لوگوں کی عادت یہ تھی کہ اپنے ہاتھوں سے تورات کے اندر تحریف کیا کرتے تھے، مگر لوگوں سے کہا کرتے تھے کہ یہ بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ مقصد اس کا یہ تھا کہ اس کے ذریعے سے دنیا کا کچھ قلیل نفع اٹھانا چاہتے تھے، تو اس قلیل نفع کے خاطر انہوں نے ایسا کیا ہے۔ یہاں قلیل کا لفظ آنے کی بنیاد پر کسی کو غلط فہمی نہ ہو کہ بھائی قلیل نفع اگر سامنے ہے تو میں نہیں بیچنا چاہیے، اور اگر کثیر نفع ہو سکتا ہے تو بیچنے کی اجازت ہو سکتی ہے، نعوذ باللہ، یہ مراد نہیں ہے۔ تمام مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں قلیلاً کی جو قید ہے وہ قید اتفاقی انداز کی ہے، یا اگر قید اتفاقی نہیں ہے اور قید واقعی ہے تو بھی اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری دنیا ملا کر بھی اللہ کی نظر میں قلیل ہے، ثمن قلیل ہے۔ اس وجہ سے فرمایا گیا کہ اس کو معمولی قیمت پر مت بیچو، چنانچہ اگر کوئی پوری دنیا کی قیمت وصول کرے تو بھی اللہ کی نظر میں وہ معمولی قیمت ہے، اس لیے کہ قرآن پاک کی آیتیں اور اللہ تعالیٰ کا کلام ایک آیت بھی تو پوری دنیا و ما فیہا سے بڑھ کر ہے۔ اس لیے یہاں یہ فرمایا، آگے فرمایا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، مجھی سے ڈرتے رہو۔ یہاں فتقون کا لفظ اختیار کیا ہے۔ مفسرین نے لکھا کہ فرحبون یہ پہلا درجہ ہے اور اعلیٰ درجہ فتقون ہے، یعنی آدمی کو بے شعوری کے انداز میں یا کہ کسی چیز کے انداز میں جو خوف دلایا جاتا ہے وہ رہب ہو سکتا ہے، اور تقوی والا جو ڈرنا ہے وہ شعور والا ڈرنا ہے۔ اسی لیے یہاں وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ کہا، کیونکہ آمنوا بما انزلتو کے بعد حکم دیا گیا، تو گویا ایمان لانے کے بعد کا جو ڈرنا ہے وہ تقوی کی بنیاد پر ہونا چاہیے، اور ایمان لانے کے لیے ابتدائی درجے میں آدمی تیار ہوتا ہے تو وہ رہب سے بھی کام چل سکتا ہے۔ پھر آگے ان لوگوں کی اور ایک برائی پر تذکرہ کرتے ہوئے حق تعالیٰ نے یہ فرمایا، جس کا مقصد یہ ہے کہ اے امت محمدیہ، تم بھی اس طرح کی چیزوں سے بچنے کا اہتمام کرو جیسا ان لوگوں کے اندر یہ خرابی آ گئی تھی جس کی وجہ سے وہ لوگ اللہ کی نظروں سے گر گئے۔ تم کو اس سے بچنا چاہیے۔ وہ کیا تھا؟ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ حکم دیا اللہ تعالیٰ نے کہ اے بنی اسرائیل کے لوگوں، حق کو باطل کے ساتھ ملانے کی کوشش مت کرو۔ یعنی التباس عربی میں اس بات کو کہتے ہیں کہ کسی چیز کو دوسری چیز میں اس طرح سے ملا دیا جائے کہ دونوں کی شناخت باقی نہ رہے، یعنی کون سی چیز کس میں مل گئی ہے اس کی شناخت باقی نہ رہے۔ اس کی مثال میں علامہ ابن کثیر نے فرمایا جیسے دودھ میں پانی ملا دیا جائے، بعد میں پانی کو دودھ سے الگ نہیں کیا جا سکتا، تو ایسا ہی یہ لوگ باطل کے ساتھ حق کو ایسا ملانے کی کوشش کرتے تھے، دام ہم رنگ زمین جس کو کہا جاتا ہے، یعنی کسی جانور کا شکار کرنے کے لیے زمین کے رنگ کا جال بچھا دیا جاتا ہے۔ اب وہ جانور آسانی سے اس میں پکڑ جاتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں زمین پر جا رہا ہوں، مگر وہ زمین نہیں ہوتی بلکہ زمین نما جال ہوتا ہے۔ تو ایسے ہی ان لوگوں نے کیا کیا، حق کو باطل کے ساتھ ملانے کی کوششیں کی، اور حق بات کو چھپانا بھی ان لوگوں نے چاہا ہے۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ حق کو چھپانا کتنا برا ہے، پھر بھی تم یہ کام کرتے ہو۔ یہ دو چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں ذکر کی ہیں۔
ایک تو التباس، حق کے ساتھ التباس کر دینا باطل کا، یعنی حق کو باطل کے ساتھ ملا دینا، اور دوسرے حق بات کو مطلقاً چھپانا، دونوں میں فرق ہے۔ یعنی باطل اور حق کو گڑمٹ کر دینا یہ الگ چیز ہے، اور یا پھر حق بات سرے سے چھپا دینا یہ الگ اور بھی بری بات ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے کے بارے میں تورات اور انجیل میں بالکل واضح انداز میں بات آئی، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا اعلان کیا کہ تورات میں، انجیل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں شہادت دی گئی، پھر بھی یہ لوگ اس شہادت کو وقتاً فوقتاً چھپایا کرتے تھے۔ چنانچہ مشرکین مکہ وقتاً فوقتاً جب یہودیوں سے پوچھتے کہ دیکھو ہمارے پاس ایک نئے نبی اٹھے ہیں اور وہ نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں، بتاؤ ان کا نبوت کا دعویٰ کرنا کیسا ہے، کیا وہ آخری نبی ہو سکتے ہیں؟ تو وہ کھلے انداز میں یہ کہتے کہ نہیں، جس نبی کا وعدہ ہم پڑھے ہیں تورات میں، زبور میں، انجیل میں، یہ وہ نبی نہیں ہے، بلکہ یہ صحیح نہیں ہے۔ اس طرح کی باتیں کر کے حق کو چھپایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس حق کو چھپانے پر اور باطل کو حق سے ملانے پر سخت تنبیہ فرمائی ہے، اور یہ دنیا گویا کہ یہ چیز ایسی ہے جس کی وجہ سے انسان اللہ کی نظروں سے بھی گر جاتا ہے، اور دنیا میں جو انسان ہوا کرتے ہیں سمجھدار لوگ، ویسے لوگوں کی نظروں سے بھی آدمی گر جاتا ہے۔ پھر اگلی آیت میں مزید حکم دیا، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ۔ معلوم یہ ہوا کہ ان کی شریعت میں بھی نماز کو قائم کرنا اور زکوٰۃ دیتے رہنا اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرنے کا حکم دیا گیا۔ رکوع کرنا عاجزی مراد لی گئی ہے۔ عاجزی کا مطلب کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں جو نماز دی گئی وہ دیگر تمام امتوں کی نماز کے مقابلے میں زیادہ بہتر تھی، اس طرح پر کہ فرمایا جاتا ہے کہ اس امت کو اللہ تعالیٰ نے بیک وقت قیام، قعدہ، رکوع، سجدہ اور قعدہ اخیرہ اور اس طرح کی وہ تمام چیزیں جو نماز میں فرض درجے کی کہلاتی ہیں، وہ تمام چیزیں اللہ نے اس امت کو عطا فرمائی ہیں، جبکہ سابق امتوں میں کسی کو صرف رکوع دیا گیا، کسی کو صرف سجدہ دیا گیا، کسی کو صرف قعدہ دیا گیا، کسی کو صرف قیام دیا گیا، وغیرہ وغیرہ۔ مگر یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا۔ البتہ زکوٰۃ کے سلسلے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ زکوٰۃ کا نصاب جس طرح اس امت کو دیا گیا ہے 100 میں 2.5%، یعنی 100 میں سے 2.5 روپے، لیکن اس امت کے لیے اور زیادہ حساب دیا گیا تھا، جو آگے انشاءاللہ اس کی تفصیل ہمارے سامنے آئے گی۔ محمد اشرف